جب ووٹنگ کا سارا پروسیس مکمل ہو اور ٹائم کے ختم ہونے میں 5 منٹ رہیں، اس وقت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ گیٹ پہ نکلے گا اور اونچی آواز میں اعلان کرے گا کہ ووٹنگ کا جو ٹائم ہے، ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود تمام ووٹرز کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کی یقین دہانی کرے گا، اور 5 منٹ گزر چکے ہوں گے، اس کے بعد کسی بھی بندے کو پولنگ اسٹیشن میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ماں سوائے پولنگ ایجنٹس کے، اور اگر کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اندر رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے، مبصر بھی اندر رہ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ارریلیونٹ پرسن پولنگ اسٹیشن میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب پولنگ کا اختتام ہو چکا ہوگا تو جو بیلٹ باکس ہے، جو ٹاپ کے اوپر جو سلاٹ ہے، اس کو کلوز کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر 5th سیل لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ چیک کریں کیا جو آپ کو شروع میں سیل نمبرز نوٹ کروائے تھے بیلٹ باکس کے اوپر وہی سیل موجود ہے یا نہیں۔ پولنگ ایجنٹس اور مبصرین کی یقین دہانی کے بعد بیلٹ باکس کو کھولا جائے گا، اور اس ترتیب سے جو ہے وہ سینٹر میں ایک میز رکھی جائے گی اور ارد گرد جو ہے وہ عملہ ہوگا اور ساتھ میں پولنگ ایجنٹس وغیرہ ہوں گے۔ باکس کو اوپن کیا جائے گا اور ووٹس جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ رکھے جائیں گے، گنتی کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز جو ہم نے بیلٹ باکس سے نکالے ہیں ان کو سب سے پہلے کیٹیگری وائز سیپریٹ کر دیں، کینڈیڈیٹ وائز ان کو سیپریٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہر ایک کینڈیڈیٹ کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کتنے اس کو ووٹ پڑے ہیں اس کی کاؤنٹنگ کی جائے، دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ اچھا، جب کاؤنٹنگ کر چکے تو اس کے بعد ٹینڈرڈ ووٹس ہیں اور چیلنج ووٹس ہیں، ان ووٹس کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی گنتی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو تمام ویلڈ ووٹس ہیں جو تمام کینڈیڈیٹ کو پڑے ہیں اس کو پیکٹ نمبر 1 میں ڈالیں گے، کسی بھی کیٹیگری وائز سیپریٹ کر کے پیکٹ نمبر 1 میں ڈالیں گے، ایکسکلوڈڈ ووٹس کو پیکٹ نمبر 2 میں ڈالیں گے، اور ان دونوں پیکٹس کو پیکٹ نمبر 3 میں ڈالیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ہر ایک کیٹیگری کے لیے الگ سے ہوگا اور ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لیے الگ سے ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں 3 قسم کے ووٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک ایسے ووٹس جن کو ہم ایکسکلوڈڈ ووٹس بولتے ہیں، ایکسکلوڈڈ فرام دی کاؤنٹ۔ ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ ووٹس ایسے ووٹس ہوں گے جن کی گنتی قابل قبول نہیں ہوگی، ان کو جو ہے وہ نہیں گنا جائے گا۔ ایسے ووٹس ہوں گے جن کے اوپر کوئی آفیشیل کوڈ مارک نہ ہو، سٹیمپ نہ ہو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی، یا کوئی ایکسٹرا سٹیمپ لگی ہوئی ہو، 9 خانوں والی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہوئی ہو، یا 2 کینڈیڈیٹس کے اوپر کسی بندے نے سٹیمپ لگائی ہوئی ہو، یا سٹیمپ جو ہے وہ 2 کینڈیڈیٹس کے نشانوں کے درمیان میں بالکل ایسے ہو کہ کس کو ووٹ دیا ہے پتہ نہ چلے۔ تو ان ساری کیٹیگریز میں جو آنے والے ووٹس ہوں گے، اس طرح کے جو سارے ووٹس ہوں گے ان کو ایکسکلوڈڈ ووٹس کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے وہ ویلڈ ووٹس ہیں۔ ویلڈ ووٹس ہمارے پاس ایسے ووٹس ہوں گے جس کی ریپنگ غلط کی گئی ہو لیکن پتہ چل رہا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان میں مہر لگائی ہے انتخابی نشانات کے، تو کس کی طرف لارجر سائیڈ ہے سٹیمپ کا وہ بھی ویلڈ ووٹ کہلائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ سٹیمپس بھی کسی ایک کینڈیڈیٹ کے اس پر لگائی ہیں تو وہ بھی ویلڈ ووٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی رولز کو فالو کرتے ہوئے جتنے بھی ووٹس ڈالے گئے ہیں تمام رولز کے مطابق وہ تو ہوں گئی ویلڈ۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ سٹرے یا سپوائلڈ ووٹس کی ہے۔ وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے ووٹس جو پولنگ باکس سے نہ ملیں، ادھر ادھر سے ملیں، یا پھر جو پھٹے ہوئے ہوں، اس طرح کے ووٹس کو جو ہے وہ سٹرے ووٹس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس 3 کیٹیگری کے ووٹس ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ملیں گے۔
इन वोट्स को, इस तरह के वोट्स को हम अलग करने के बाद काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितने वोट्स पड़े हैं उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपने फॉर्म 17 और 18 जो है वो फिल करना होता है। फॉर्म 17 जो है वो रिज़ल्ट ऑफ द काउंट कहलाता है। सबसे पहले हमने फॉर्म 17 फिल करना होता है। तो फॉर्म 17 जो है वो कुछ इस तरह से है, जो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें वो सारी डिटेल जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है। यहाँ पर नेम ऑफ लोकल काउंसिल है, यहाँ पर लिखा है सवाबी, तहसील काउंसिल सवाबी। फिर कैटेगरी ऑफ सीट चेयरमैन के लिए, यानी हर कैटेगरी के लिए आपने रिज़ल्ट ऑफ द काउंट अलग बनाना है। ठीक हो गया जी। अब इसमें डिटेल क्या है, इसमें सबसे पहले जो कॉलम है उसमें तो सीरियल नंबर होगा। दूसरे में नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी उम्मीदवारान का नाम लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में कॉलम नंबर 3 में आपने उनके इंतखाबी निशानात लिखने हैं। कॉलम नंबर 4 में उनको जितने वोट्स पड़े हैं, वैलिड वोट्स, ठीक हो गया ना, वैलिड वोट्स जो उनके हक में पड़े हैं वो सारे वैलिड वोट्स लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलम नंबर 5 में जो वैलिड टेंडर्ड वोट्स हैं वो आपने लिखने हैं, वैलिड टेंडर्ड वोट्स। कॉलम नंबर 6 में जो है वो वैलिड चैलेंज्ड वोट्स जो हैं आपने लिखने हैं। और कॉलम नंबर 7 में कॉलम नंबर 4, 5, 6 में जो वोट्स हैं उन सबको एड अप करना है। इस तरह से फिर सेकंड कैंडिडेट के लिए, थर्ड कैंडिडेट के लिए, फोर्थ कैंडिडेट के लिए, हर एक कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ये फॉर्म आप लोगों ने भरना होगा। अब यहाँ पर ये जो रो है कॉलम 6, टोटल वैलिड वोट्स इन कॉलम 6, तो कॉलम 6 में जो टोटल वैलिड वोट्स पड़े हैं वो ये हैं। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर लिखने हैं। ये जो कॉलम है इस कॉलम में आपने लिखने हैं। अच्छा जी, इसके बाद नीचे ये सीरियल नंबर 2 में जो रोमन में लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ़ वोट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट इन अकॉर्डेंस विद रूल 45, इसमें जो हमने एक्सक्लूड किए हैं वो वाले वोट्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले वोट टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड, जो बैलेट बॉक्स से निकाले और उनमें कुछ मतलब गड़बड़ पाई गई और वहाँ से वोट एक्सक्लूड किए, उसको यहाँ पर लिखना है। जो टेंडर्ड वोट्स थे उसमें से जो एक्सक्लूडेड थे यहाँ पे लिखना है, और जो चैलेंज्ड वोट्स एक्सक्लूडेड थे वो हमने इस खाने में लिखना है। और उसके बाद इन तीनों को सम अप हमने करना है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा। जैसे 11, 3 और 1 टोटल 15 हो जाते हैं। अब ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड टोटल में हमने यहाँ पर ये जो रोमन में सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 लिखा हुआ है, इन दोनों के अगेंस्ट जो वोट्स हैं उनको हमने ऐड करना है, यानी 654 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 669। तो ये हमारे पास ग्रैंड सम होगा। ठीक हो गया जी। अब नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं, मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने हैं, और टोटल जो है वो ये आपके पास बराबर होने चाहिए। अच्छा, मेल और फीमेल ने कितने वोट पोल किए ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि देखें, मेल का अलग जो है वो पोलिंग बूथ होगा, फीमेल्स का अलग पोलिंग बूथ होगा, तो हर एक पोलिंग बूथ में अपनी अपनी अलग से जो है वो काउंटिंग की जाए। फीमेल्स की पोलिंग बूथ में अलग से काउंटिंग की जाए ताकि पता चले कि कितनी फीमेल्स ने वोट कास्ट किया है। ठीक हो गया। यानी फीमेल के पोलिंग बूथ्स में अलग से जो है वो काउंटिंग करें, यहाँ पर उसका रिज़ल्ट लिखें और उसके बाद सम अप करें, तो आपका ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट मैच करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और डेजिग्नेशन है, और उनका थंब इम्प्रेशन लिखना है CNIC के साथ। ये आपका फॉर्म 17 है, जिसको हम रिज़ल्ट ऑफ द काउंट बोलते हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट होता है जिसकी कॉपियां हमने बनानी होती हैं बहुत सारी, क्योंकि हमने मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ स्टेशंस पे इनको भेजना होता है और बाहर भी हमने उस स्टेशन पे चस्पा करना होता है। दूसरा फॉर्म काउंटिंग के एंड में जो सेकंड फॉर्म हम लोगों ने भरना होता है उसको फॉर्म 18 बोलते हैं। वो हमारे पास बैलेट पेपर से रिलेटेड होता है।
تو اس فارم میں بھی اسی طرح سے وہ ساری ڈیٹیل، یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی ہوئی ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے فل کرنی ہوتی ہے جیسے نمبر اینڈ نیم آف لوکل کونسل، یہاں پر ثوابی لکھا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہمارے پاس اپنی اپنی ہوگی۔ اچھا، اب ہم سیدھا آ جاتے ہیں سیریل نمبر 1 کی طرف، جہاں پر ہم نے فرض کریں 10 بکس لی ہیں تو نمبر آف بکس ہم لکھیں گے 10۔ اب ایک بک میں فرض کریں 100 بیلٹ پیپر ہیں تو ٹوٹل ہو جائیں گے 1000 نمبر آف بیلٹ پیپرز۔ اچھا، بکس کا سیریل نمبر 1 سے لے کر 10 تک، اور جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کا سیریل نمبر 1 سے لے کر 1000 تک ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم جو ہے وہ فل کریں گے اس کو۔ اب سیکنڈ ٹیبل میں جو نمبر 2 پوائنٹ ہے، ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز ٹیکن آؤٹ فرام بیلٹ باکس اور باکسز، یعنی بیلٹ باکس سے ہم نے کتنے جو ہے وہ بیلٹ پیپرز نکالے ہیں، تو ٹوٹل ہمارے پاس 642 بیلٹ پیپرز نکالے ہیں، جس میں 631 ویلڈ ووٹس تھے اور 11 ووٹس جو تھے وہ خراب ہو چکے تھے، جس کو ہم نے ڈسکس پہلے کیا تھا کہ کچھ ووٹس جو ہیں جس کو ہم ایکسکلوڈ کریں گے، ایکسکلوڈڈ ووٹس ہیں یہ جو بیلٹ پیپرز بیلٹ باکس سے نکلے ہوئے ایکسکلوڈڈ ووٹس ہیں۔ تو کل ملا کے 642 ہو گئے، لیکن ویلڈ ووٹ 631 ہے۔ اسی طرح ٹوٹل نمبر آف ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز ہمارے پاس جو ہیں وہ 9 ہے، ٹھیک ہو گیا، 9 ٹوٹل ٹینڈرڈ ہیں، جس میں 6 ویلڈ ہیں اور 3 جو ہے وہ ان ویلڈ ہیں جس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے چیلنج ٹوٹل 18 ہے، جس میں سے 17 ویلڈ ہیں اور 1 ایکسکلوڈڈ ہے۔ اسی طرح سے جو ٹوٹل نمبر آف کینسلڈ اسٹرے یا اسپوائلڈ جو تھے وہ 1 ہے، تو ان سیریل نمبرز پر موجود سارے ووٹس کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل بیلٹ پیپر جو استعمال ہوئے وہ 670 ہیں۔ جب ٹوٹل نمبر آف ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں، بیلٹ پیپرز استعمال ہوئے ہیں، وہ یہاں پر 669 شو ہو رہا تھا پریویس جو فارم ہم نے فل کیا تھا، اور ادھر 670 آ رہا ہے۔ اس میں یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ہم نے پریویس جو فارم تھا، فارم 17، اس میں یہ والے ووٹس انکلوڈ نہیں کیے تھے، اسپوائلڈ ووٹ انکلوڈ نہیں تھا، ایکسکلوڈڈ چیلنج ووٹ انکلوڈ نہیں تھا، ایکسکلوڈڈ جو ہے وہ ٹینڈرڈ ووٹ انکلوڈ نہیں تھا، اور یہ جو 11 ووٹس ہیں جو باکس سے نکالے گئے خراب ووٹ ہیں، یہ بھی ہم نے وہاں پر انکلوڈ نہیں کیے تھے، اس لیے ہمارے پاس یہ فرق آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سارے 11 311 کو مائنس کر دیں اس 670 سے، تو ہمارے پاس ایکوریٹلی وہی رزلٹ آنا چاہیے جو ہمیں فارم 17 پہ ملا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اسی طرح اب یہاں پر یہ جو پوائنٹ 7 ہے، نمبر آف ان ایشوڈ بیلٹ پیپرز، یہ وہ بیلٹ پیپرز ہوں گے جو ابھی تک ایشو ہی نہیں ہوئے، جو ہمارے پاس باقی بچے ہیں، تو ان کا سیریل نمبر لکھنا ہے اور ہم نے ان کے ٹوٹل تعداد لکھنی ہے۔ اب 481 سے 500 تک انکلوڈڈ 81 اینڈ 500 ٹوٹل اماؤنٹ یہاں پر لکھیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں 500 میں سے 481 کو مائنس کر کے اس میں 1 ایڈ کر دو تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل نمبر آ جائے گا۔ اچھا، اب جو 6 اور 7 سیریل نمبرز ہیں اس میں ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز کتنے ہوں گے؟ یہاں پر 670 آئٹم نمبر 6 پہ ہیں اور 330 ہمارے پاس 7 پہ ہیں، تو ان دونوں کو ایڈ کریں گے، 670 پلس 330 کریں گے تو ہمارے پاس 1000 آ جائے گا۔ تو ٹوٹل نمبر آف بیلٹ پیپرز جو اوریجنلی ہم نے ریسیو کیے تھے 1000، اتنے ہی ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آف کیلکولیشن ہونے چاہیے۔ یہ فارم فل کرنے کے بعد یہاں پر جو سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ بھی سائن کریں گے، اور پریزائڈنگ آفیسر بھی سائن کریں گے CNIC کے ساتھ اور تھمب امپریشن کے ساتھ۔ اب فارم 17 جو ہے وہ اس کو آپ لوگ پیکٹ 16 میں ڈالو گے اور فارم 18 کو پیکٹ 17 میں ڈالو گے۔ ان فارمز کی بہت ساری کاپیاں آپ نے بنانی ہوں گی، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ یہ فارمز مختلف دفاتر کو بھیجنے ہوں گے اور اپنے پاس بھی کاپی رکھنی ہوگی، پولنگ ایجنٹس کو بھی دینی ہوں گی، اور باہر دیوار پہ بھی چسپاں کرنی ہوں گی۔